میرے چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ مہوش روم کا دروازہ کھول نہیں رہی تھی۔ مہوش کی امی بار بار دروازہ کھٹکھاتی، لیکن مجال ہے جو مہوش نے ایک بھی سنی ہو۔ مہوش کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا، انڈین ڈرامے ہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ مہوش کی امی اس کے سارا دن ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے پر اسے کوستی رہتی تھی، لیکن مجال ہے جو مہوش کسی کی سنتی ہو۔ یہاں تک کہ جب اذان آ رہی ہوتی تو اس وقت بھی ٹی وی کی آواز تیز کر کے ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی۔ جب کوئی اسے کہتا کہ بیٹا آواز کم کر لو یا کچھ دیر ٹی وی بند کر دو، تو آگے سے یہی جواب ملتا کہ اذان ایک ہو تو احترام کریں، ہر 2 منٹ بعد کسی نہ کسی مسجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے۔ اذان کے چکر میں میرا تو ڈرامہ ہی نکل جائے گا، استغفر اللہ۔ لیکن آج تو بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ٹی وی کی اور نہ ہی مہوش کی۔ آج مہوش کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب کافی انتظار کے بعد کچھ سنائی نہ دیا تو مہوش کے گھر والوں کو گھبراہٹ ہوئی۔ مہوش کے ابو اور بھائیوں نے مل کر دروازہ توڑا تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ مہوش نیچے گری ہوئی تھی اور ٹی وی اس کے اوپر تھا۔ ٹی وی کے ہٹانے پر معلوم ہوا کہ مہوش کو مرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ پورے گھر میں کہرام برپا ہو گیا تھا۔ میت کو جب نہلانے کے لیے عورتوں نے اٹھایا تو نرم نازک سی مہوش کسی سے اٹھنے میں نہ آئی۔ سب عورتوں نے مل کر زور لگایا، لیکن مجال ہے جو مہوش کو کوئی اٹھا پائے۔ ہر کوئی پریشان اور حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ٹی وی والے روم میں ہی مہوش کو اسی جگہ پر نہلایا گیا، لیکن پوری طرح سے نہلا نہ سکے کیونکہ مہوش تو اکڑی پڑی تھی، جیسے کوئی وزنی پتھر، ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے کر کے نہلانے کے بعد میت کو دفنانے کے لیے باہر نکالنے لگے، لیکن میت تو اتنی وزنی تھی کہ اٹھنا تو دور کی بات، کسی سے ہلتی تک نہیں تھی۔ سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ طرح طرح کی چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ لڑکی نے آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا جو میت باری ہو گئی ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، میت کے عزیزوں کی اقارب الگ پریشان تھے۔ یہاں تک کہ دم و درود پڑھ کر دیکھ لیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عورتوں سے پورا کمرہ بھر گیا۔ ایسے میں کسی عورت نے کہا، بہن اس ٹی وی کو تو ایک سائڈ پر رکھو، فرش پر پڑا ہے، کمرے پہ پہلے ہی جگہ نہیں۔ 2 عورتوں نے مل کر ٹی وی کو جیسے ہی اٹھایا تو سب عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ کچھ عورتیں تو مارے ڈر کے باہر کو بھاگیں۔ ٹی وی کا اٹھانا تھا کہ مہوش اوپر کو اٹھی۔ وہاں پر ایک عورت عامل تہجد گزار تھی، وہ سارے معاملے کو سمجھ گئی۔ اس نے سب کو سمجھایا، پھر جنازہ اٹھا، لیکن جنازہ دے کر لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کیونکہ ٹی وی آگے آگے تھا اور جنازہ پیچھے پیچھے۔ ایسے میں صرف چند لوگ بچے جو مہوش کے گھر کے افراد اور کچھ خاص عزیز و اقارب تھے۔ قبر کے پاس آ کر پہلے ٹی وی کو اتارا گیا، پھر میت کو لحد میں اتارتے وقت بھی بڑی دقت پریشانی ہوئی۔ ساتھ ساتھ ٹی وی کو اتارا گیا، تب جا کر میت اٹھی۔ بہت ہی عبرتناک منظر تھا۔ میت کو لحد میں اتار کر جیسے ہی ٹی وی اٹھایا گیا تو میت دوبارہ سے اٹھ گئی۔ وہاں ایک مفتی صاحب بھی تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا۔ ان کے مشورے پر ٹی وی کو بھی ساتھ ہی دفنا دیا گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا، ایسا کون سا گناہ کیا مہوش نے؟ یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں تھے، لیکن مہوش کی ماں اور گھر والے وجہ جانتے تھے، اور وہ وجہ اذان کا احترام نہ کرنا بلکہ الٹا بیزاری دکھانا اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ ہمیں اذان اور قرآن حدیث کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔